أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون۔ یہ قرآن مجید کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 44 سے لے کر 46 تک کی آیات ہیں۔ 3 ہفتے پہلے ہمارے اور آپ کے درمیان قرآن مجید کی اس سے پہلے کی آیات کی مختصر سی تشریح اور ترجمہ آیا تھا، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل سے یہ کہا تھا اور ان کو بتلایا تھا کہ ہم نے تم پر کیا کیا انعامات کیے ہیں اور تم نے ہم سے کیا وعدہ کیا تھا، اور ان کو پھر نصیحتیں کی گئیں، ان کی برائیاں ان کے سامنے ظاہر کی گئیں، اور ان کو یہ بھی بتلایا گیا کہ وہ کون سا راستہ ہے کہ جس پر چل کر تم ہم تک یعنی اللہ تک پہنچ سکتے ہو۔ اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے قرآن مجید بنی اسرائیل کی ایک خاص برائی اور عادت کا ذکر کر رہا ہے، اور وہ ایسی عادت کہ جس کے بارے میں دوسرے لوگوں کو معلوم بھی نہیں تھا۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ، یہ کیسا غضب ہے، یہ کون سا انصاف ہے کہ تم لوگوں کو تو نیکی کا حکم دیتے ہو، وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، حالانکہ تم تورات کو پڑھتے ہو، أَفَلَا تَعْقِلُونَ، کیا اتنی بھی سمجھ نہیں ہے؟ قرآن نے بنی اسرائیل سے یہ کہا کہ تم اپنے آپ کو چھوڑ کر بھول کر دوسرے لوگوں سے کہتے ہو کہ تم نیکی کرتے رہو، حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو، یعنی تمہیں معلوم ہے کہ تم غلط کر رہے ہو۔ افلا تعقلون، کیا اتنی سمجھ نہیں ہے؟ دراصل یہ آیت اس وقت سمجھ میں آئے گی کہ جب اس کا پس منظر اور وہ بیک گراؤنڈ کیا ہے جس میں یہ آیت نازل ہوئی۔ مدینہ منورہ اور مدینہ منورہ کے اطراف میں جو محلے تھے، وہاں کے بہت سے یہودی جو کہ گرچہ تعداد میں بہت کم تھے مگر اللہ کے نبی پر وہ ایمان لے کر آ گئے تھے۔ ان میں ایک یدو یہود کے علماء بھی تھے، اکثر یہودی ایمان لے کر نہیں آئے تھے، اور وہ اللہ کے نبی کو اللہ کا نبی مانتے تھے، مکمل اسلامی تعلیمات پر عمل کرتے تھے۔ جب ان یہود سے مسلمان بننے والے لوگوں کی ملاقات خاص طور پر یہود کے علماء سے یا ان کے واعظین سے، نصیحت کرنے والوں سے ہوتی تھی، تو یہ کیا کہتے تھے کہ تم نے صحیح کیا ہے، محمد پر ایمان لا کر تم نے بالکل صحیح کیا ہے، یہ تم نے نیک کام کیا ہے۔ اور یہاں تک روایات ملتی ہیں یہود کے علماء کہتے تھے کہ جب تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آ گئے ہو تو اب اس پر جمے رہنا، پیچھے مت ہٹنا، تم نے غلط نہیں کیا ہے۔ یہ بات سچ ہے کہ محمد اللہ کے آخری پیغمبر، آخری نبی اور رسول ہیں، لیکن یہ ان سے تو کہتے تھے تم نے صحیح کیا ہے، لیکن خود ایمان لے کر نہیں آتے تھے۔
تو قرآن نے یہی اللہ نے ان سے کہا اتأمرون الناس بالبر، یہ کون سا انصاف ہے؟ تم لوگوں سے کہہ رہے ہو چوری سے، ڈھکے چھپے خفیہ مجالس میں کہ نہیں تم نے صحیح کیا، تم نے اسلام کو مان لیا، محمد کے دامن کو تھام لیا، تم نے بالکل پرفیکٹ کام کیا، کوئی غلط نہیں کیا۔ تو قرآن ان سے کہہ رہے تم ان سے تو کہہ رہے ہو وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، اور اپنے آپ کو بھول گئے، تم تو غلط راہ پر ہو۔ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، اور تورات تمہارے سامنے ہے جس میں دیکھ کر تم لوگوں سے کہتے ہو کہ نہیں تم صحیح ایمان لے کر آئے، تم اپنی جگہ پر صحیح ہو، تم تو ان سے زیادہ تورات کو جانتے ہو، اس کے باوجود بھی افلا تعقلون، اتنی بھی سمجھ نہیں ہے کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے۔ اس آیت سے چند چیزیں معلوم ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے جو قرآن مجید نے بھی کہا اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کئی جگہ اس بات کو کہا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ انسان ایسا نہ کرے دوسرے کو تو کسی چیز کی دعوت دے مگر خود اس پر عمل نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک جگہ ارشاد فرمایا وہ عالم جو بے عمل ہو، دوسروں کو تو سمجھاتا ہو مگر اپنے پاس عمل نہ ہو، اس کی مثال ایسی ہے جیسا کہ شمع یعنی چراغ دوسروں کو تو روشنی پہنچاتا ہے مگر خود اپنے نیچے اندھیرا ہے۔ معراج کے سفر سے جب اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام واپس آئے تو آپ نے ایک بات ارشاد فرمائی بڑی خطرناک۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میرا گزر چند لوگوں پر ہوا جن کی زبان اور جن کے ہونٹوں کو آگ کی قینچیوں سے کترا جا رہا تھا، وہ پھر بڑے ہوتے، زبان پھر اپنی حالت پر آتی، ہونٹ پھر اپنی حالت پر آ جاتے، پھر ان کو کترا جاتا آگ کی قینچیوں سے۔ صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول، بلکہ اللہ کے رسول نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ آپ کی امت کے وہ واعظین ہیں، اس میں خالص صرف علماء نہیں، وہ واعظین ہیں یعنی نصیحت کرنے والے، لوگوں کو نیک کام کی دعوت دینے والے، جو دوسروں کو تو نیکی کی دعوت دیتے ہیں مگر اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں، اپنی خبر نہیں رہتی۔ اور ہمارے اور آپ کے معاشرے میں یہ چیز بڑی عام ہے، بہت زیادہ۔ لوگ بھری مجلسوں میں، حالانکہ ایک تو یہ گناہ ہے کہ کسی سے غلطی ہو جائے، گناہ ہو جائے تو یہ خلاف شریعت ہے کہ آپ برسر عام بھری مجلس میں اس کے گناہ کو ظاہر کریں، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ آپ کو کسی کو سمجھانا بھی ہے تو رازداری کے ساتھ، اس کی غلطی کا معاشرے کو اور محلے کو پتہ نہ لگے۔ یہاں لوگ کہتے بھی ہیں، نمبر ایک تو خود اس پر ان کا خود کا عمل نہیں ہوتا لیکن دوسرے کو دعوت دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر بات گرچہ کڑوی ہے مگر سچی ہے۔ ہمارا شہر ہو یا ریاست کی کوئی بھی مسجد، کسی بھی شہر قریے کی مسجد ہو، ہمارے یہاں ایک بیماری ہے، یہاں کا نہیں ہر جگہ کا یہ عام مسئلہ ہے، وہ یہ ہے کہ اگر مسجد میں جو امام نماز پڑھاتا ہے یا کوئی بھی جو نماز کی ذمہ داری میں ہے، اذان کی ذمہ داری میں ہے، اگر وہ 1 منٹ لیٹ ہو جائے، 2 منٹ سے تاخیر ہو جائے تو لوگ زمین و آسمان کو اوپر نیچے کر دیتے، حالانکہ خود کا عمل کیا ہے کہ روزانہ 2 رکعت بھی چھوٹ رہی ہیں، 3 رکعت بھی ختم ہے اور بعض مرتبہ تو جماعت کی جماعت ختم ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ وہی تو ہے کہ آپ کی زبان دوسرے کے لیے تو کھلی مگر آپ کی زبان نے خود آپ کے دل سے بات نہیں کی۔ اسی کو قرآن کہہ رہا ہے وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو مت بھولا کرو۔ لیکن یہ ایسا بھی نہ ہو کہ مثال کے طور پر میں یا کوئی بھی انسان ایک گناہ میں مبتلا ہے،
اور وہ دوسروں کو بھی اس گناہ سے نہ روکے. کوئی جھوٹ بول رہا ہے، کوئی غلط کر رہا ہے اور اس کو پتہ ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں، تو یہ نہ ہو کہ میں تو غلطی کر رہا ہوں، میں کیوں دوسروں کو روکوں. کم از کم اتنا تو کریں کہ وہ روک لے. نیکی کی دعوت بھی نہ دے تو دوسرے کو یہ سمجھا دے کہ میرے بھائی میں تو گرچہ گنہگار ہوں، تم اس کے اندر مبتلا مت ہو، تم اس کے اندر مت پڑو. یہی بات یہودیوں سے قرآن نے کہی کہ تم اپنے بھائیوں سے کہتے ہو کہ تم تو ایمان صحیح لے کر آئے، لیکن تم اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، تمہارے اندر اتنی بھی عقل نہیں ہے. اور یہ یہودی کیوں کرتے تھے؟ خاص طور پر یہود کے علماء، وہ واعظین اور وہ خواص جو یہود کے معاشرے کے یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ٹاپ لیول کے لوگ تھے، کسی چیز کی بھی ایک اعلیٰ کوالٹی کے لوگ تھے. وہ کیوں کرتے تھے؟ ان کے اندر دو بیماریاں یہودیوں کے اندر تھیں، ہیں اور یہ رہیں گی. نمبر 1 حب جاہ، عہدے کی محبت، عزت کا لالچ، اور حب مال، مال کی محبت. آپ دیکھ لیں موجودہ زمانے میں جو دنیا کا اکنامی سسٹم ہے اور خاص طور پر میڈیکل لائن کا، شاید آپ کو نہ معلوم ہو 90% سے اوپر، 90% سے اوپر یہودی لابی کا قبضہ میڈیکل لائن پر ہے. مال کی شاہد آج سے نہیں، بہت پہلے سے. سودی نظام کے لانے والے، انٹرسٹ کے نظام کو لانے والے، پورے سسٹم کو لانے والے، بلکہ آپ اس سے بڑھ کر یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ورلڈ بینک کو انٹرسٹ کے دم پر چلانے والے کون لوگ ہیں؟ یہی تو ہیں جنہوں نے پوری دنیا کے ملکوں کو اس بات پر مجبور کیا کہ آپ ہم سے سود اور انٹرسٹ کی بنیاد پر قرضہ لیں. کیسے؟ کسی بھی ملک میں بیماری پھیلا دی جاتی ہے، جان بوجھ کر انسانیت کو پہلے قتل کیا جاتا ہے، پھر اس کا اینٹی بایوٹک یہی خود لے کر آتے ہیں. یہ کھیل ہے، اور انہوں نے اس صحت کے ادارے کو بالکل یہ کہہ سکتے ہیں آپ کے مافیا کے ایک غول کے اندر، ایک گروہ کے اندر تبدیل کر دیا. یہی بیماری مدینہ منورہ کے اس وقت کے یہود میں بھی تھی. مسئلہ مالدار آیا تو کچھ اور بدل کر بتلایا، تورات کی آیت کو ہی بدل دیا. غریب آیا تو صحیح بتا دیا. کیوں؟ مالدار کھانے پینے کی اور سونے چاندی کے سکے لے کر آتا تھا، اور ان کو یہ ڈر تھا کہ اگر کہیں ہم نے اسلام قبول کر لیا، نمبر 1 تو یہ عہدہ گیا، وہ عزت گئی جو نام نہاد ہے، جو یہودیوں نے دے رکھی ہے، وہ مال بھی جائے گا جو یہ قوم ہم پر بھروسہ کر کر ہدیے کی شکل میں لے کر آتی ہے. اور ہمارے زمانے میں بھی اب تو یہ چیز اللہ حفاظت فرمائے ہمارے یہاں بھی ہونے لگی. جاہل پیروں کی ایک بھرمار ہے، اور ایسی کہ اللہ معاف فرمائے، صرف پیسے کے لالچ، عزت کے لالچ، ذرا عزت بڑھ جائے، ذرا مال آ جائے، بس صرف یہی 2 لالچ. اور یہ 2 چیزیں ایسی ہیں کہ دنیا کے اندر جتنی لڑائیاں تباہیاں ہوئیں، یہی 2 چیزیں بنیاد تھیں. اگر کسی کے اندر مال کی محبت آتی ہے تو کیا ہوتا ہے پیدا؟ نمبر 1 کنجوسی آتی ہے، بخل، اور اتنی آتی ہے کہ اس کے خود دوست و احباب اس کو ایک وقت آتا ہے کہ ناپسند کرتے ہیں. خود غرضی آتی ہے، جب مال کی محبت ہو تو خود غرضی آئے گی. اگر وہ تاجر ہیں تو ڈنڈی مارے گا، ناپ تول میں کمی کرے گا، لوگوں کو دھوکہ دے کر بزنس اور تجارت کرے گا. یہ کس کا نتیجہ ہے؟ مال کی محبت کا. اور جاہ، منصب کی محبت کا بھی تقریباً یہی نتائج نکلتے ہیں. تو اس وقت 2 بیماریاں یہ بہت عام تھیں. تو یہودی جو غریب طبقہ ان کا ایمان لے کر آ گیا تو ان سے کہتے تھے تم نے صحیح کیا ہے، کوئی غلط نہیں کیا، جمع رہنا. ہم کہتے نہیں تھے مگر دل میں تھا، اگر ایمان لے کر آ گئے تو دونوں چیزیں ختم ہو جائیں گی، نہ عہدہ رہے گا نہ مال ملے گا. تو قرآن مجید نے اس کے بعد ان لوگوں کو سمجھایا اور بتلایا، اگر تمہارے دل میں یہ ڈر ہے
کہ مال نہیں آئے گا اور عزت اور منصب چلا جائے گا، تو قرآن نے کیا کہا؟ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ۔ صبر اور نماز کے ذریعے سے مدد مانگو۔ صبر کیا ہے؟ صبر ہے انسان اپنے آپ کے اپنے نفس کو خواہشات سے، لذات سے روک دے اور اپنے نفس کو اس بات پر تیار کرے کہ وہ فضول کی چیزوں کو بالکل چھوڑ دے۔ جب صبر آتا ہے تو فضول خرچیاں نہیں ہوتی، جب صبر آتا ہے تو زیادہ مال کی ضرورت نہیں پڑتی، مال کی فراوانی کی کوئی ضرورت نہیں پڑتی۔ کیوں؟ جب نفس صبر پر آمادہ ہو جاتا ہے، اسے صبر کی عادت پڑ جاتی ہے، تو انسان کا دل دوسرے کے موبائل، گاڑی، اس کی عمارت، اس کے کپڑوں کو دیکھ کر یہ نہیں سوچتا کہ مجھے بھی یہی کرنا ہے، بلکہ وہ اپنے نفس سے کہتا ہے کہ الحمدللہ علی ذالک، جو اللہ نے دیا اس پر اس کا بڑا کرم ہے، وہ صبر کرتا ہے۔ اور اگر یہ صبر نہ ہو تو نفس مال کی جانب بھاگتا ہے۔ پھر وہی ہوتا ہے جو میں نے پہلے بیان کیا، انسان دھوکہ بھی دیتا ہے، گھر والوں پر خرچ بھی نہیں کرتا، بچوں کو اچھا پہناتا بھی نہیں ہے، بیوی کو اچھا کھلاتا بھی نہیں ہے، کنجوسی بھی شروع ہوتی ہے، خود غرضی بھی شروع ہوتی ہے۔ تو قرآن نے علاج بتلایا کہ مال کی محبت چھوڑنا چاہتے ہو، صبر، ایمان لے کر آؤ، صبر کرنا سیکھو، مال کی محبت خود بخود دل کے اندر سے نکل جائے گی۔ اور دوسری بیماری ان کی تھی کہ وہ چاہتے تھے کہ یہ عہدہ نہ چھوٹے، یہ منصب نہ جائے، تو قرآن نے اس کا بھی کہا ذرا ایمان لے کر آؤ، ذرا نماز پڑھنا شروع کرو۔ نماز کیا ہے؟ نماز کے اندر ایک بندہ اپنے آپ کو اپنے مولا کے سامنے ڈال دیتا ہے، خشوع اور خضوع کے ساتھ۔ بغیر خشوع و خضوع کی نماز کے ساتھ نماز تو ادا ہو جاتی ہے مگر ثواب نہیں ملتا، بدلہ نہیں ملتا، بلکہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ شاعر ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے تو ایک جگہ یہ لکھا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ نماز کے فرائض اور شرائط میں یہ بات شامل ہونی چاہیے کہ اگر خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھی نہیں تو وہ ادا نہیں مانی جائے گی۔ لیکن گرچہ دوسرے فقہا نے، امام مالک، امام ابو حنیفہ اور بقیہ کے جو فقہا اور ائمہ ہیں، انہوں نے یہ کہا کہ نماز تو ادا ہو جائے گی، فرض تو ساقط ہو جائے گا مگر ثواب نہیں ملے گا۔ قرآن یہاں کون سی نماز کا مطالبہ کر رہا ہے؟ خشوع اور خضوع والی۔ اور یہودیوں سے کہا گیا جب تم یہ نماز پڑھو گے تو کیا ہوگا؟ آٹومیٹک، خود بخود تم اپنے آپ کو چھوٹا سمجھنا شروع کرو گے۔ جب بندہ اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوتا ہے اور دل کے اندر خشوع اور خضوع ہوتا ہے، اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ بندہ اپنے آپ کو کسی سے بڑا نہیں سمجھتا، تو پھر یہ منصب کی محبت خود بخود نکل جائے گی۔ اور یاد رکھیں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جس نماز میں خشوع اور خضوع نہ ہو اس نماز کا حال کیا ہوتا ہے؟ انسان کو محسوس نہیں ہوتا۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اس نماز کو گندے سڑے ہوئے کپڑے میں لپیٹ کر منہ پر مار دیا جاتا ہے کہ تمہاری عبادت تمہیں مبارک، تم نے محلے کو دکھانے کے لیے پڑھی ہے، تمہارے لیے، تم نے اپنے آپ کو دوسروں کی نگاہوں میں نمازی کہلوانے کے لیے پڑھی ہے، تمہیں مبارک، ہمیں ضرورت نہیں۔ باقاعدہ آسمان دنیا سے اعلان ہوتا ہے۔ اور اللہ کے نبی نے ایک جگہ، اور نماز کی خشوع خضوع والی نماز کی نشانی کیا ہے؟ انسان لالچ نہیں کرتا، کسی منصب کے پیچھے نہیں بھاگتا، بے حیائی نہیں کرتا، گناہ نہیں کرتا۔ قبولیت کی نماز کی نشانی یہی ہے۔ جس مسلمان کو اس کی نماز بے حیائی سے نہ روکے، یاد رکھیں دل سخت ہو جاتا ہے، اور پھر جب خشوع خضوع نہیں آتا تو وہ اپنے مولا سے دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ یہاں خشوع خضوع والی نماز کا مطالبہ یہودیوں سے کیا جا رہا ہے۔ تمہیں منصب کا لالچ ہے، ایک بار اسلام لے کر آؤ، ایمان لے کر آؤ، نماز کی عادت ڈالو اور نماز کے اندر خشوع اور خضوع پیدا کرو، اپنے آپ کو اپنے رب کے سامنے ڈال دو،
اور قرآن نے اس کے بعد کیا کہا؟ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، یہ خشوع خضوع والی نماز کوئی بڑی چیز نہیں ہے. إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، صرف خشوع خضوع والوں کے لیے. جس کے اندر یہ نہیں ہے، نماز بڑی بھاری لگتی ہے. یہ تو انسان، اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ استفتی قلبک، یہ تو آپ کا دل گواہی دے گا. میں یا کوئی اور فتویٰ یا نہیں لگا سکتا، میں دعویٰ نہیں کر سکتا کہ خشوع خضوع والی نماز نہیں، لیکن ایک نشانی یہ ہے اگر دل نہ لگے، اگر نماز کے اعمال اور نماز کی رکعات بوجھ لگنے لگے، اگر ان رکعاتوں میں مزہ نہ آتا ہو تو یہ بڑی بھاری، پھر خشوع نہیں ہے، پھر خضوع نہیں ہے. ہمارا اکثر معاشرہ یہی تو کرتا ہے، آئے اور نکلے، جیسا کہ بڑا وزن تھا اتار دیا. ہاں، جو لوگ نماز کو نماز سمجھ کر خشوع اور خضوع کے ساتھ اپنے آپ کو اپنے مولا کے سامنے ڈال دیتے ہیں، ذلیل کر دیتے ہیں، ان کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے یہ خشوع خضوع والے لوگ ہیں. اور یہ کون ہیں؟ ان کی صفت بیان کی گئی، الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون. یہ وہ لوگ ہیں جن کا خیال یہ ہوتا ہے کہ کل کو وہ اپنے رب سے ملیں گے اور وہ اسی کی جانب لوٹ کر جانے والے. ان کی نشانی بتلائی گئی کہ وہ امید میں رہتے ہیں، امید و خوف کے درمیان رہتے ہیں. کس طرح؟ امید اس بات کی کہ کل کو اپنے رب سے ملاقات ہوگی تو ہمارے اچھے اعمال، ہماری دین کی خدمت کا ہمیں شاندار وہ اللہ بدلہ دے گا. اور ڈر کس بات کا؟ ڈر اس بات کا کہ وہ اللہ کل قیامت کے دن حساب لے گا، لیکن ان کے دل میں یقین رہتا ہے وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، کہ ہم تو اسی کی جانب لوٹ کر جانے والے ہیں. قرآن مجید کا یہ پہلا پارہ ہے، اس کا آج 5واں رکوع الحمدللہ ختم ہو گیا ہے. اس کے بعد قرآن مجید نے جو یہ انعامات، اللہ نے جو انعامات بنی اسرائیل کو اجمالاً صرف ہیڈنگ یا ٹاپک ذکر کیا ہے، اب اس کے بعد بالکل تفصیل کے ساتھ ایک ایک وعدہ، ایک ایک انعام اللہ بنی اسرائیل کو گنوائیں گے کہ ہم نے تم پر یہ انعام کیا، یہ انعام کیا، یہ انعام کیا، تم نے اس کا بدلہ کیا دیا. بقیہ باتیں انشاءاللہ آئندہ ہفتے آئیں گی. دعا فرمائیں جو باتیں آئی ہیں اللہ تبارک و تعالی ان پر اخلاص نیت کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق مرحمت